کچھ عرصہ پہلے ہمارا BYC کے ساتھ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ کے ساتھ، جس کو ہم بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ حکومت کا ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے حضور. اس ریٹن ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ مانا ہے، تسلیم کیا ہے کہ رائٹ ٹو اسمبل، جس طرح ان کو میری بہن نے کہا رائٹ ٹو اسمبل کانسٹیٹیوشن، جی کانسٹیٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے رائٹ ٹو اسمبل، وہی کانسٹیٹیوشن مجھے یہ رائٹ دیتا ہے ٹو آرگنائز دیٹ اسمبل. اور وہ انہوں نے ہمارا رائٹ لکھا ہوا مانا ہے، ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم جب دھرنا دیں گے، جب ہم وہ کریں گے، جلسہ جلوس کریں گے، ہم آپ سے پرمیشن لیں گے، آپ اس کو آرگنائز کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہم نے کیا کہا ان کو؟ ہم نے یہ کہا کہ گوادر والا جلسہ جا کے پشین میں کر لیں. ہم نے ان کو یہ کہا ہے گوادر والا جلسہ جا کے ڈیرہ بگٹی میں کر لیں. نہیں جناب اسپیکر، ہم نے جب ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا تو ہم نے ان کو انیشلی کہا کہ آپ تربت پہ یہ جلسہ کنورٹ کر لیں. آپ پہلے یہ سلیکشن آف گوادر کیوں؟ سب سے زیادہ لوگ تو کوئٹہ میں موجود ہیں، بلوچستان کا سینٹرل پوائنٹ خوزدار بنتا ہے، جہاں سارے بلوچ علاقے جو ہیں ان کا وہ سینٹر بنتا ہے خوزدار، وہاں پہ کیوں نہیں؟ یہ ایک ٹیل میں جا کے کیوں جلسہ سوچا گیا؟ اور 28 جولائی جب گرمیاں ہیں اس وقت کیوں چنا گیا یہ جلسہ؟ بیکوز اگست کے مہینے میں آپ کا بہت بڑا ڈیلیگیشن، فورن ڈیلیگیشن از کمنگ ٹو گوادر، اور پھر گوادر کا جو سیکنڈ فیز ہے سی پیک کا وہ شروع ہونے جا رہا ہے. تو ہم نے ان سے انیشیل جو مذاکرات کیے، ہم نے کہا آپ تربت پہ کر لیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تربت پہ نہیں کرتے. ہم نے کہا جی اچھا چلیں ٹھیک ہے، تربت پہ نہیں کرتے تو گوادر میں جو جیڈا ہے وہاں پر کر لیں. اس پر وہ ایگری نہیں ہوتے کہ ہم نے صرف میرین ڈرائیو پہ کر. پھر آپ نے پرمیشن کس چیز کے لی؟ کہ جب میں آپ سے پرمیشن لوں بولنے کا اور آپ مجھے نہ کریں میں پھر بھی بولوں تو پھر پرمیشن کس چیز کی رہ گئی؟ پھر انہوں نے پرمیشن مانگی کس چیز کی؟ جہاں کانسٹیٹیوشن آئے، رپیٹ جناب اسپیکر، جہاں کانسٹیٹیوشن رائٹ ٹو اسمبل ہر سٹیزن کو دیتا ہے، مجھے آرگنائز کرنے کا حق دیتا ہے. پھر جس طریقے سے یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پرامن، یہ پرامن لوگ مول کیوں کرتے ہیں اپنے منہ پہ؟ یہ پرامن لوگ منہ کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ پرامن لوگ ایف سی کے پر فائرنگ کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ پرامن لوگوں کی فائرنگ سے، ان کے تشدد سے آج لانس نائک شبیر جو سی بی کے رہنے والے تھے وہ شہید ہو گئے. ایک لیفٹننٹ نے اپنی آنکھ ضائع کر دی. یہ کہاں سے پرامن ہے؟ جناب اسپیکر انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنی پچھلی سپیچ میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر ایک منظم سازش کے تحت انٹیلیجنس ڈریون وار چلائی جا رہی ہے، اور اس انٹیلیجنس ڈریون وار کو ڈیلیبریٹلی یا ناسمجھی کے ساتھ، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپوزیشن کے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں، یہ جو ہے نا آگ پہ تیل چھڑکنے کے بجائے آئیں میں آپ کو اختیار دیتا ہوں مذاکرات کریں. میں آج بھی اپنے دروازے مذاکرات کے لیے کھولے. لیکن کیا بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز صرف اس لیے رہ گئی ہے کہ حکومت کے ہر اس اقدام کو جو لوگوں کی بہتری کے لیے اٹھایا گیا ہے، کیا کانسٹیٹیوشن مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ان لوگوں کی حفاظت کر سکوں جو پرامن شہری ہیں؟ کیا لوگوں کو، جتھوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ جتھے آ کے یہ اسمبلی چلانا شروع کر دیں، جتھے آ کے حکومت چلانا شروع کر دیں؟ جناب اسپیکر، جتھوں کی اور یہ وائلنٹ لوگوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. کون سی حکومت چاہتی ہے کہ اپنے لوگوں پہ سختی کریں؟ کون سی نیک نامی ہم کو ملتی ہے؟ میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ ہم اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کر رہے ہیں، لیکن کیا پولیٹیکل کیپٹل کے کاسٹ پہ میں سٹیٹ کو نقصان پہنچانا شروع کر دوں؟ جو ہماری پولیٹیکل جماعتیں بلوچستان میں کر رہی ہیں صرف اس وجہ سے نوئنگلی کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. ڈسپائٹ دیٹ وہ آ کے اخبارات میں وہ بیانات دیتے ہیں، اور ہمیں جب اکیلے ملتے ہیں تو ان کی باتیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، جب ہمیں تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کی باتیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز نہیں کرنا چاہتے. تو میں تو اسٹیٹ کی خاطر اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کرنے کے لیے تیار ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کا کہا جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جمہوریت پہ بلیو کرتی ہے. ہمارا بدلہ ہی ڈیموکریسی ہے. ہم نے بی بی شہید کے بدلے کے لیے یہی کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو ڈیموکریسی مجھے یہ اجازت دیتی ہے، ڈیموکریٹک نارمز یہ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ بحیثیت حکومت میں جو لوگ جو پرامن ہیں، جو ان کی حفاظت کر سکوں، ان کے بچے آرام سے سکول جا سکیں.
کیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم پہ افغان سٹیزنز نے جو سکول کے بچے اغوا کیے تھے پشاور سے اور پھر ان کو اسلام آباد لائے، تو کیا محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کے خلاف آپریشن نہیں کیا؟ کیا نصیر اللہ خان بابر نے کراچی کو صاف نہیں کیا؟ کیسے صاف کیا گیا؟ کیا جو لوگ وائلنٹ ہیں ان کو آپ ہار پہنا کے یہ پورا پاکستان صاف کریں گے؟ جناب اسپیکر، بلوچستان کے لوگ اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کی ترقی پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ان کو ہمیشہ سے عزت ملی ہے۔ میں آج پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ آج ایک بلوچ صدر پاکستان ہے، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک بلوچ ہے، تو بلوچ کو اور اس ملک میں ڈرائیو تھرو کرنے کا، رائز کرنے کی اپورچونٹی اور کہاں سے ملے گی؟ جناب اسپیکر، میں 100% یہ سمجھتا ہوں اور میں آج وارن کر رہا ہوں پورے بلوچستان کے لوگوں کو کہ وہ لیجیٹیمیٹ وائسز، کیا آج بشیر زیب آ کے جناح روڈ پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو بشیر زیب کے لیے کسی نے لیجیٹیمیٹ وائس بننا ہے، وہ آپ ہو سکتے ہیں، وہ میں ہو سکتا ہوں، کوئی اور ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا۔ ہم اس کے لیجیٹیمیٹ وائس کے چکر میں، پرامن کے چکر میں، بالکل اگر پرامن رہنا تھا تو آپ تربت پہ جلسہ کر لیتے، کیا مسئلہ تھا؟ حکومت یہاں تک آفر کر رہی تھی کہ آپ تربت پہ جلسہ کریں، وی ول پرووائڈ یو آل دی فیسلٹیز۔ آپ گوادر میں جیڈا میں جا کے جلسہ کر لیں، ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انٹینشنز ہیں، میں نے آپ کو جلسے سے پہلے ان کی انٹینشنز بتا دی۔ جناب اسپیکر، ان کی انٹینشنز اس جلسے کی پرامن نہیں تھی۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سبوٹاج کیا جائے اس تمام ایکٹیویٹیز کو جس سے بلوچستان کی لوگوں کی کوئی بہتری ہو۔ پاکستان پر اور بلوچستان کی اپنی فیسلٹیز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو 3 قسم کے حملے ہو رہے ہیں۔ میڈیا، سوشل میڈیا، بالکل میں ایگری کرتا ہوں جناب ریکی صاحب کے ساتھ کہ یہ سوشل میڈیا اس حد تک یہاں پر بے لگام ہو چکا ہے، کوئی ڈیفیمیشن کے لاز نہیں ہیں۔ کوئی آپ کو ڈیفیم کرتا ہے اس کو آپ عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے، جس کا جو جی چاہتا ہے اٹھا کے کہہ دے۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں کہ پورا بلوچستان، سی پی ڈویژن کے سارے روڈز کھلے ہوئے ہیں، رکشان ڈویژن سارا کھلا ہوا ہے، جوب ڈویژن سارا کھلا ہوا ہے، لورلائی ڈویژن سارا کھلا ہوا ہے، ہمارے جتنے لوگ ہیں تمام اضلاع میں آرام سے زندگی چل رہی ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پورا بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے۔ 5، جس طرح میرے فاضل دوست نے ذکر کیا کہ جی 5 دفعہ فوج کشی ہوئی، کب ہوئی حضور؟ کہاں ہوئی؟ کیا ایک اضلاع میں آپ اگر 1948 کا دیکھیں، کلات میں معمولی سا، وہ بھی پھر خان کلات نے خود ہینڈل کیا، کچھ عرصے کے لیے فوج ہے، اس کو ہم پہلا ملٹری آپریشن بلوچستان کہہ دیتے ہیں۔ سویپنگ سٹیٹمنٹس۔ کلات میں جب فوج گئی تھی ڈیرہ بگٹی کے لوگوں کو پتا تھا، پنجگور کے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ جب 70s میں ہوا تھا صرف خزدار، کلات اور کولو تک تھا، بارکان کے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ کولو میرا ہمسایہ، نواب صاحب ابھی تشریف رکھے ہوئے تھے، کہاں باقی ڈیرہ بگٹی میں کچھ ہو رہا تھا، اس کو بھی ہم نے پورا بلوچستان ڈکلیئر کر دیا۔ ہم نے ہسٹری بھی اپنی مرضی کی گاڑ لی۔ پاکستان کی ایک خوبصورت سٹوری ہے یہاں بلوچستان سے، انفارچونیٹلی جناب اسپیکر دیر از نو سٹوری ٹیلر، اور جب وہ سٹوری ٹیلنگ کی جاتی ہے تو بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز۔ تو کیا را کے ایجنٹ بن جائیں؟ کیا موساد کے ایجنٹ بن جائیں؟ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو سپورٹ نہ کریں کیا؟ اگر وہ ہماری سپورٹ کر سکتی ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنے میں، تو ہم کیوں نہ ان کو سپورٹ کریں؟ جناب اسپیکر، آج ایف سی کو ہم نے ریکوزٹ کیا ہے، کسی اور نے تو نہیں کیا، آپ کی صوبائی حکومت نے کیے، اور یہ پہلی صوبائی حکومت ہے جس نے کیے۔ نہیں جناب اسپیکر، اس سے پہلے جتنی صوبائی حکومتیں گزری ہیں سب نے ریکوزٹ کیا۔ اس ریکوزیشن میں وہ روزانہ کی بنیاد پر لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بی ایل اے آزاد کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے مچ میں حملہ کر کے 2 جوان جو ہیں وہ شہید کیے۔ کس کے لیے وہ یہ قربانی دے رہے ہیں؟ یہ سیکورٹی فورسز کو اور عوام کو آمنے سامنے لانے والا کون ہے؟ کیوں نہیں تربت پہ یہ جلسہ کیا گیا؟ کیوں نہیں جیڈا میں یہ جلسہ کیا گیا؟ مقصد اس کا یہی تھا کہ آپ گوادر میں جائیں، 30-40 ہزار لوگ اکٹھا کریں، اور پھر ابھی کہہ دینا، اگر اس وقت کہہ دیتے پھر لوگ کہتے ہیں وہ تو پرامن بیٹھے ہوئے ہیں، سارے گوادر کو پیک کر دیں، سی پیک کی ایکٹیویٹیز کو روک دیں، چائنیز ایکٹیویٹیز کو روک دیں، جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تھوڑی ہے، اچھی ہے، بری ہے، اس کو روک دیں، اور اس کے بعد کہہ دیں کہ جی ہم تو پرامن بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل آپ کو اسمبلی سیشن نہ کرنے دے ادھر آ کے ایک جتا اور کہا جی میں تو پرامن بیٹھا ہوں۔
میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تو جناب اسپیکر ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ جانا پڑے گا. حکومت آج ایک بار پھر اعلان کرتی ہے کہ ہمارے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. جو دوست اپوزیشن میں سے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں آ جائیں میرے پاس. ہم ان کو کردار بتاتے ہیں, وہ جائیں اور کردار ادا کریں, کہ وہ جا کے بات کریں. اسد بلوچ صاحب بات کریں, ڈاکٹر مالک صاحب کی جماعت بات کرے, JUI بات کرے. ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہے آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں. ہمارا صرف ایک موقف ہے جناب اسپیکر, رائٹ ٹو اسمبل. جس کسی کا بھی حق ہے, رائٹ ٹو آرگنائز, ہمارا حق قبول کرنا پڑے گا. یہ حکومت کو یہ اختیار دینا پڑے گا. تو اس اختیار کے لیے جو بھی اختیار مانگتا ہے میں اختیار دینے کے لیے تیار ہوں. جائیں بلوچی جرگہ لے کے جائیں لوگوں مذاکرات کریں. ہماری طرف سے آپ کو مکمل اختیار ہے, ماں سوائے ایک اختیار کے کہ ہم اپنا یہ رائٹ نہیں دیں گے کہ رائٹ ٹو اسمبل اس کو آرگنائز کرنا ہماری ذمہ. ہاں ہماری طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ تربت میں گوادر میں نہ کریں اور آپ پشن میں جا کے کریں, آپ جا کے کولو میں کریں, آپ جا کے موسیخیل میں کریں. ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں اسی ڈسٹرکٹ میں ہم آپ کو جگہ دے رہے ہیں. یہ گوادر کے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں میں آخر میں ایک بار پھر میں نے آنریبل منسٹر فار ہوم کے ذمہ لگایا تھا. بالکل مولانا صاحب آپ کی بات درست ہے. میں آن دا فلور آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ سے مشورہ نہیں کیا گیا. آپ وہاں کے نمائندے ہیں, آپ وہاں کے حقیقی نمائندے ہیں, آپ سے بالکل بات کرنی چاہیے تھی, آپ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. غلطی حکومت سے ہو سکتی ہے تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اس بات میں. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جناب اسپیکر جس انداز کے ساتھ وائلنس, آخر یہ جو وائلنس کا ایک بازار گرم ہے, وائلنس سے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اس پر یہ اسمبلی کب جذباتی ہوگی؟ یہ پنجابیوں کے قتل پہ کب جذباتی ہوگی؟ یہ ان کے اغوا پہ کب جذباتی ہوگی؟ کیا ہم نے اسمبلی سے ابھی کوئی ایک ریزولوشن پاس کرائی ہے جو 11 لوگ آج بھی ان کے قبضے میں ہیں؟ جو کیا ہیں جناب اسپیکر, جو کیا ہیں؟ ایک کی ویلڈر کی دکان ہے, ایک کی ایئر کولر کی دکان ہے, ایک کی ایزی پیسے کی دکان ہے. سب انتہائی غریب لوگ ہیں. گناہ ان کا صرف کیا ہے؟ کیا کانسٹیٹیوشن یہ نہیں کہتا کہ پنجابی جو ہے وہ گوادر میں کاروبار کر سکتا ہے, یا بلوچ جو ہے وہ جا کے لاہور میں کاروبار کر سکتا ہے؟ تو کانسٹیٹیوشن کا ایک لمحہ ہم سب کو یاد ہے, اس پر ہم سب جذباتی تقریریں کرتے ہیں. لیکن اس وائلنس کے اگینسٹ ہماری جو نیت ہے, مجھے کبھی کبھار تو اس میں بھی شک نظر آتا ہے. جناب اسپیکر بلوچستان اب مزید وائلنس کا متحمل نہیں ہو سکتا. رٹ آف دا اسٹیٹ, رٹ آف دا گورنمنٹ, دس از مور امپورٹنٹ. ہم بالکل مولانا صاحب میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ جہاں ہم نے ہاکی گراؤنڈ کو ڈکلیئر کیا ہے وہاں ہم بالکل یہ لکھیں گے نیچے کہ حکومت جائے گی, حکومت بار بار اپنے لوگوں کے پاس جائے گی. حکومت کا مقصد ہی یہ لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈ وننگ ہے. تو ہم کون سی حکومت کم بخت یہ چاہے گی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ دستگرے بانو؟ لیکن لوگوں کا انٹینشن دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ لوگوں کا انٹینشن ہے کیا. ان کا انٹینشن آپ کا جو کمرشل شہر ہے, آپ کا جو انٹرنیشنل شہر ہے, اچھا یا برا جتنی مرضی ڈیبیٹ کر لیں کہ سی پیک سے کیا ہوا نہیں ہوا, قوموں کی تاریخوں میں قومیں ایسی مڈ میں چل رہی ہوتی ہیں, اور یہ پاکستان جو ہے وہ ایک مڈ میں چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس مڈ سے نکل آئے گا, لیکن جب نکلے گا تو بلوچستان ہی سے نکلے گا. اور بلوچستان کا پتہ ہے آج انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو پتہ ہے جو آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, جو خدا نخواستہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بلوچستان از دا بیٹل فیلڈ. اس میں وہ آپ کے نیریٹو میں آپ کے اگینسٹ, اس میں وائلنس میں بندوق اٹھا کے آپ کے اگینسٹ, اور پھر تیسرا یہ سوشل منورنگ ہے کہ آپ سبورژن کریں, آپ لوگوں کو اکسائیں, لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسائیں. میں بار بار یہاں کہتا ہوں کہ ہماری وجہ سے, حکومتوں کی وجہ سے اگر کوئی اسٹیٹ اور نوجوان کے درمیان ایک ڈسٹنس آ گیا ہے, ہم نے اس ڈسٹنس کو کم کرنا ہے, گڈ گورننس کے ذریعے کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم کوشاں رہیں گے. اس کے لیے اپوزیشن ہمارا ساتھ دے, ہم پر تنقید کرے, مثبت تنقید کرے, ہمیں راستہ دکھائے, ہماری رہنمائی کرے. اس گڈ گورننس سے ہم عام بلوچستانی کو گلے لگا سکتے ہیں, اور وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اوور نائٹ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ایٹ لیسٹ ہم ڈائریکشن سیٹ ضرور کر رہے ہیں کہ دس از دا ڈائریکشن, آنے والوں کے لیے ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں. ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. ہم یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ ڈائریکشن سیٹ کر لیں گے. اور بلوچستان پاکستان کا سب سے اہم اور خوبصورت صوبہ ہے. بلوچستانی سب سے زیادہ محب وطن ہے.
ایک مخصوص ٹولہ ریاست اور لوگوں کے درمیان ایک فاصلہ قائم کرنا چاہتا ہے، وہ سوشل منور سے کرنا چاہتا ہے، وہ سوشل میڈیا کی کمپین سے کرنا چاہتا ہے، وہ وائلنس سے کرنا چاہتا ہے. ہم تینوں کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم تینوں کے اگینسٹ یہ حکومت کھڑی رہے گی. ہم بالکل کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں جو بھی میز لینا پڑے. ہم کوشش کریں گے. ہم نے پوری کوشش کی اس پوری کرائسس میں، اس پورے کرائسس میں کہ صرف 2 آرڈرز تھے ہمارے کہ آپ کہیں پہ بھی گولی نہ چلے، کہیں پہ گولی نہ چلے، کوئی گولی سے نہ مرے. آج بھی یہ تحقیقات ہونے جا رہی ہیں جن کا ذکر کیا مولانا صاحب نے، جو لوگ مرے، وہ جو کیلیبر ہے جو گولی کا، وہ تو ہماری فورسز یوز نہیں کرتی. تو بیچ میں وہ لوگ بھی تو ہیں جو لوگوں کو اکسانا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ان کو لاشیں چاہیے، ان کو لاشوں کی پالیٹکس چاہیے. ہم لاشوں پہ پالیٹکس نہیں کرنے دیں گے. ہم بلوچستان کو پرامن رکھیں گے، بلوچستان کی سڑکوں کو پرامن رکھیں گے. ہم بار بار، میں آپ اس فلور پہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کئی دفعہ اپوزیشن کے دوستوں کو کہہ چکا ہوں، میڈیا کے توسط سے کہہ چکا ہوں. Whosoever wants to talk to us, whosoever he is, we are ready for that. State of Pakistan is ready. Government of Balochistan is ready. Government of Pakistan is ready. But ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ لوگوں کے قتل و غارت جاری رکھیں. اور پھر لوگوں کا جب قتل و غارت ہوتا ہے، میرا جو دکھ ہے وہ دکھ یہ ہے کہ اگر اس طرف سے کچھ ہو جائے، حکومت کی طرف سے ایک لاٹھی چل جائے، اس پر تو جو ریئیکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور جو اگر ان کی طرف سے جو وائلنس ہو رہا ہے، جو قتل و غارت ہو رہا ہے، ٹوٹل اس لڑائی میں جناب اسپیکر ابھی تک جو دعویٰ آتا ہے بی ایل اے کا، مسکرینٹس کا، ان کی جو کلنگز ہیں وہ 400 کے قریب ہیں. اور انہوں نے جو کلنگز کی ہیں دیٹ از مور دین 4000. وہ میں سیکورٹی فورسز کے علاوہ بات کر رہا ہوں. جو انوسنٹ شہری مارے گئے ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ پروفیسر کیانی صاحب کو جب یہاں بے دردی سے مار دیا گیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ پروفیسر ناظمہ طالب کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اس کی ذمہ داری کس کی تھی؟ کیا حکومتوں کی نہیں تھی؟ کیا ریاست کی نہیں تھی؟ ریاست ظالم کے ساتھ کھڑی ہو یا مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو؟ کم سے کم ہماری حکومت مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی. کسی صورت ہم ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے. آخر میں ایک بار پھر، ابھی جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ دوسری طرف سے کوئی بھی زخمی نہیں ہے، کوئی پولیس والا. 16 ایف سی کے جوان زخمی ہیں. 2 ایف سی کے جو ایک افسر ہے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، لیفٹیننٹ، نیا کمیشنڈ افسر، نوجوان، وہ ایک آنکھ اس کی ضائع ہو چکی ہے. اور اسی طرح پولیس کے کئی جوان زخمی ہیں، کئی لیویز والے زخمی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کو کنڈیم نہیں کیا جا سکتا؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا صاحب کا کہ انہوں نے وائلنس، دونوں وائلنس کو کنڈیم کیا ہے. ہمارے ہاں یہ فیشن بنا ہوا ہے کہ بس حکومت کے خلاف تقریر کر لیں، ریاست کے خلاف تقریر کر لیں، سوشل میڈیا میں ہیرو بن جائیں، اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو رائز کرنا شروع کر دیں. ہم نے مسنگ پرسنز پہ اگر کمیٹی بنائی، آنریبل ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ پچھلی حکومت کو آرڈر ہے آنریبل ہائی کورٹ کا، ہم نے تو آ کے امپلیمنٹ کیا ہے کہ 2 لوگ اپوزیشن سے لیں، 2 حکومت سے لیں. ہم نے لے لیا نا. اس پر کیا ری ایکشن آیا جناب رحمت صالح بلوچ صاحب؟ تو جب آپ تیار نہیں ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے، ہمیں تو کہتے ہیں مذاکرات کرو. جب ہم آپ کو مذاکرات کے لیے رول دیتے تو آپ اسے پیچھے ہٹ جاتے. تو اس پہ بھی پھر آگے بڑھے نا. تو مذاکرات کرتے تو پھر مذاکرات پہ کردار ادا کریں. میں ایک بار پھر بی وائی سی کو، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ہمارا صرف ایک رائٹ آپ مان لیں، باقی آپ کی ہر بات ہم ماننے کو تیار ہیں. ہمارا یہ رائٹ کہ گورنمنٹ نے آرگنائز کرنا ہے، گورنمنٹ آرگنائز کرے گی. ہم ایک قدم بھی اپنے اس رائٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم کسی جتھے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے شہروں کو کنٹرول کر لیں، وہ ہمارے ہائی ویز کو کنٹرول کر لیں، وہ ہماری اسمبلی کو کنٹرول کر لیں، وہ ہماری ریڈ زون کو کنٹرول کریں. ناٹ ایٹ آل جناب اسپیکر. ہم بالکل پولائٹ رہیں گے، فرم رہیں گے، اسٹیٹ کی ریٹ کو اسٹیبلش کریں گے. مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے 24/7 کھلے ہوئے ہیں. میں نے اپنا اختیار اپوزیشن کو دے دیے. ان میں سے جو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے وہ جائے اور ایکسرسائز